معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی مالک انس و جان کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعد لاکھاں کروڑاں درود و سلام اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، آج کی اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے کہ ہم اپنے نیکیوں کی حفاظت کیسے کریں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ اور اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ معزز سامعین، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کرنا، عبادت کرنا یہ کمال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اس پر مداومت برتنا، استقامت برتنا، نیکی کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد اس کی حفاظت کی فکر کرنا، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ کیا میں ایسے لوگوں کے بارے میں بتلاؤں جن کی دنیاوی زندگی کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے اور دنیاوی زندگی کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو گئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت نے کیا کی، بڑی عبادتیں کی ہیں، بڑی ریاستیں کی ہیں، اللہ سے ہم نے بڑی قربت حاصل کی ہے۔ تو اے پیغمبر، دنیا والوں سے کہہ دو کہ کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قیامت کے دن اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوگا، جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوگی، دنیا میں جتنی بھی عبادتیں کی تھی سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، سب کے سب اکارت ہو گئے۔ حضرات گرامی، ایک شخص شدت کی بھوک ہے، بڑی تیز کی گرمی ہے، سخت گرم موسم میں دوڑ کر کے پانی لاتا ہے اور ایک برتن میں اسٹور کرتا، جمع کرتا ہے۔ اس کو اپنے محنت پر بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، بڑا خوش ہے کہ ہم نے برتن میں ڈھیر سارے پانی اسٹور کر لیے، جمع کر لیے، لیکن اس کو یہ پتا نہیں کہ اس برتن کے پیندے میں ایک سوراخ ہے۔ وہ پانی ڈالتا جاتا ہے، نیچے سے پانی نکلتا جاتا، خالی ہوتا رہتا۔ آخر میں جب وہ برتن کے اندر جھانک کر کے دیکھتا ہے تو کچھ بھی پانی نہیں، برتن خالی کا خالی، نتیجہ زیرو کا زیرو۔ اب اس انسان کو اپنے محنت پر بڑا افسوس ہوگا۔ بظاہر نیکی کرنے والے بعض لوگوں کی یہی کیفیت ہوتی ہے، نیکی کرنے والوں میں سے بعض لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ جس برتن میں نیکیاں جمع کرتے ہیں اس کے پیندے میں سوراخ ہوتا ہے، جو ان کی ساری محنتوں پر، ساری کوششوں پر، ساری قربانیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا کیا اور اس ماہ مبارکہ میں عبادتوں کی اہتمام کی، پنج وقتہ نمازوں کی اہتمام کی طاقت اور توفیق بخش، تلاوت کلام اللہ کی توفیق بخش، قیام اللیل کی توفیق بخشی،
دعاؤں کی، توبہ استغفار کی، صدقات و خیرات کی، عیادتوں کی، ایک دوسرے کے ساتھ غم گساری کی طاقت و توفیق بخشے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق بخشے۔ ڈھیر ساری عبادتوں کی رب نے ہمیں توفیق بخشی، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اب ہمیں ان نیکیوں کی حفاظت کی طرف دیکھنا ہے، ان نیکیوں کی حفاظت کے لیے دیکھنا ہے کہ کہیں ہم نے جس برتن میں نیکیاں جمع کی ہیں ان کے سوراخ تو نہیں۔ وہ آدمی جو شدت کی دھوپ اور گرمی میں پانی ڈالا کر کے جمع کرتا ہے، لیکن جس برتن میں جمع کر رہا ہے اس برتن میں نیچے سوراخ ہے، پانی جمع کرتا گیا، وہ پانی نکلتا گیا، لاسٹ میں نتیجہ زیرو، ساری محنت تباہ و برباد ہو گئی۔ ایسا تو نہیں کہ ہم نے محنت کی، ہم نے قربانیاں دی، ہم نے عبادتیں کی، اللہ کو بنانے کی کوشش کی، روٹھے ہوئے رب سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر قسم کی عبادتوں میں حصے داری اور شمولیت کی، لیکن کہیں ایسا تو نہیں وہ نیکیاں سب بہ گئی، وہ نیکیاں عبادت ہو گئی، وہ نیکیاں تباہ و برباد ہو گئی۔ اگر اس برتن میں کے پیٹے میں سوراخ ہے یا تو سوراخ کو بند کرنے کی ضرورت ہے، اسے بند کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو شیطان یاد رکھنا ہمیشہ بہت ہی زیادہ ابن آدم کو لے کر بہت ہی زیادہ متحرک ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ مستعد ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ چاقو چوبند ہوتا ہے ابن آدم کی نیکیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ابن آدم کی نیکیوں کو مٹی میں ملانے کے لیے ہوا وقت کوششیں کرتا رہتا ہے، اور اس نے رب سے چیلنج بھی ماری ہے، قال فبما اغويتني لأقعدن لهم إلى صراطك المستقيم، میرے رب تو نے مجھ کو باغی تو بنا دیا، مجھے اپنے دربار سے تو بھگا دیا ہے، مجھے کچھ کام تو دیا ہے، مجھے رانے درگاہ تو کر دیا ہے، لیکن میرا وعدہ ہے تیرے نیک بندوں کو جو نیکی کے راستے پر چل رہے ہوں گے، جو صراط مستقیم پر گامزن ہوں گے، تو وعدہ کرتا ہوں میں سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اس نے قسم کھائی ہے، اللہ تیرے عزت کی قسم ہے، تیرے جاہو جلال کی قسم ہے، لا تمدن لهم الى صراطك المستقيم، تیرے مخلص بندوں کے نیکی کے راستے میں بیٹھوں گا۔ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، چاروں طرف سے گھیر کر کے ان پر حملہ کروں گا، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، چوطرفہ گھیر کر کے میں ان پر قبضہ کروں گا اور نیکی کے راستے سے ہٹاؤں گا۔ اگر ہم نے جس برتن میں نیکیاں جمع کی ہیں اس کے پیٹے میں اگر سوراخ ہے، اگر اس کو جمع اور اس کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی، یاد رکھنا یارو ساری محنتیں، ساری قربانیاں غارت ہو جائیں گی، ساری محنتوں پر پانی پھر جائے گی۔ حضرات گرامی، شیطان کے بنائے گئے چند نقب کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن سے نیکیاں حقارت ہو جاتی ہیں۔ اس کے بنائے ہوئے سوراخ، اس نے سوراخ بنایا ہمارے نیکی کے برتن میں کہ نیکی کرتے رہے ابن آدم، نیکیاں نیچے سے ٹپکتی رہے گی، کرتی رہے گی، تیرے نام اعمال میں نیکیاں جمع نہیں ہونے پائیں گی، ذخیرہ دوست نہیں ہوگی، ذخیرہ نہیں ہونے پائیں گی، جمع نہیں ہونے پائیں گی۔ تو جو سوراخ بنانے کی کوشش کی ہے شیطان نے، چونکہ انہوں نے کو بھی اللہ نے واضح کر دیا، ابن آدم شیطان کو پہچان، کو سمجھ، اس کی سازشوں کو، اس کے مکر و فریب کو، اس کے بچھائے گئے جال کو، اس کی جال بازیوں کو سمجھ، وہ تیرا دشمن ہے، دوست نہیں ہے۔ اب برے کام کو بڑا سدور اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے، بہترین اور خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، ہر برے کام کو حسین و جمیل بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اور اللہ نے بار بار قرآن میں ہمیں اور آپ کو پہچانوایا ہے، شیطان کی حقیقت کو بتایا ہے، میرے بندو شیطان تمہارا دوست نہیں، دشمن ہے، دشمن ہے، دشمن ہے۔ اس کے چال کو پہچانو، اگر اس کے چال کو سمجھ گئے، اس کے چال کو پہچان گئے، اللہ کی قسم کامیاب ہو جائے۔ اور شیطان تو اپنی ذمہ داری آدمی نے آپ کو دے دی اور اپنی ذمہ داری دے کے تو سائڈ میں ہو گیا، ہم خود ہی اس کی ذمہ داری سنبھال لیں۔
समाज और मुआशरे में नेकियों को तबाह और बर्बाद करने वाला जो पहला अमल है जिससे हमारी नेकियां गायब हो जाती हैं और जो समाज और मुआशरे में बहुत ही ज्यादा मिकदार में, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ही ज्यादा तादाद में जो बुराई पाई जाती है वो है मुनाफिकत। मुनाफिकत मुनाफिकत एक ऐसा जुर्म है, कभी जुर्म, घटिया जुर्म है जिससे हमारी सारी नेकियां तबाह और बर्बाद हो जाती, मिट्टी में मिट जाती। दो चेहरा, दो दोस्तों में इख्तिलाफ है, आप दोनों से मिलते हैं दो चेहरे के साथ, इसकी बात उसके पास पहुंचाते हैं, उसकी बात उसके पास पहुंचाते हैं। घर क्या रहे यार, क्या कर रहे, कहां जा रहे हैं? अब गौर करने की जरूरत है कि हमारे अंदर ये जुर्म तो नहीं है। माजरत के साथ कहता हूं, अल्लाह ताला हमें और आपको इस जुर्म से हिफाजत बचाए, हमारी हिफाजत करे कि ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर ये कभी जुर्म है जिसकी वजह से हमारी नेकियां, मेहनतें सब तबाह और बर्बाद हो जाएं। मुनाफिकत इतना कभी जुर्म है, दो दिलों में तो दरारें और दीवारें आयत होती हैं, ये तो अलग बात है। रिश्ते तो टूटते हैं, ये भी अलग है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, रिश्ते को तसल्ली देते हुए, जो रिश्ता जोड़ेगा मैं तुझको जोड़ूंगा, जो रिश्ता तोड़ेगा मैं तुझको तोड़ूंगा, मैं उसे तोड़ दूंगा। रिश्ता जोड़ेगा मैं उसको जोड़ूंगा, और जो रिश्ते को तोड़ेगा मैं उस रिश्ते को तोड़ने वाले को मैं तोड़ दूंगा। हर एतबार से उसको तोड़ कर दूंगा। नेकियां भी जाएंगी, वो इंसान भी टूट जाएगा। तो रिश्ते तो अपनी जगह पर मजबूत हो रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने जो मेहनतें की हैं वो मेहनतें तबाह बर्बाद हो जा रही हैं। हज़रत गिरामी मुनाफिकत बोलते हैं, इनके मुंह पर इनके वाली, उनके मुंह पर उनके वाली, इनकी बात वहां पहुंचा देना, उनकी बात वहां पहुंचा देना, कटा बड़ा करके, ताकि दोनों लोगों में नफरत पैदा हो जाए। ये समाज में बहुत ही ज्यादा चल रहा, बड़ी तेजी से वायरल हुआ, और ये बहुत ही खतरनाक और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, मुनाफिक क़यामत के दिन सबसे निचले तबके में रहेगा। मुनाफिक क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे निचले तबके में रहेगा। जहन्नम की और जहन्नम का सबसे निचला तबका, अल्लाह के नबी ने बहुत मरतबा बयान कर चुका। अल्लाह के नबी बैठे हुए थे, साथियों के साथ एक धमाका हुआ। साहबा से पूछा, आपने आवाज सुनी? साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी मैंने सुनी। एक धमाके की आवाज सुनी। अल्लाह के नबी ने कहा, ये वो पत्थर है, ये वो पत्थर है जो अल्लाह ताला ने जहन्नम के अंदर 70 साल पहले डाला था। वो पत्थर आज जहन्नम के पेटे में पहुंचा। वो मुनाफिकों का ठिकाना होगा, दोगले लोगों का, जो दो चेहरे के साथ जो रिश्तों की दीवारें आयत करते हैं, रिश्तों में दरारें डालते हैं, रिश्तों को तोड़वाने की कोशिशें करते हैं, समाज और मुआशरे को मरोड़ने की कोशिशें करते हैं, समाज और मुआशरे को बिगाड़ने की और उसको जो तबाह और बर्बाद करने की कोशिशें करते हैं अपनी अना को बढ़ाने के लिए। दूसरी चीज जिससे हमारी नेकियां तबाह होती है वो शिर्क है, वो शिर्क है। शिर्क कितना कभी जो है, वो शिर्क किसी भी नौइयत का, कभी कभार हम जाने में करते हैं, कभी कभार अनजाने में शिर्क हमसे सरजद होता है। अनजाने में रास्ता चले, ठोकर लगी, हमने कहा अरे बाप रे, कहीं पर चोट लगा, हमने कहा अरे बाप रे, अरे दादा, अरे बाप रे। ये जो कहते हैं ना, जो कुछ समाज में बहुत ज्यादा पाया, हम जानबूझकर नहीं कह रहे होते, लेकिन उसकी अबाहत नहीं मालूम है, उसका नुकसान नहीं मालूम है। इतना बड़ा जुर्म है जो हमने मस्जिद में इबादत की है, मस्जिद में से बाहर निकल कर हमने कहा अरे बाप रे, अरे अपने, अरे दादा है, ये भी शिर्क है, ये भी शिर्क है। समझने की कोशिश करें आप, पहचानिए अपने जो है उन चीजों को जिससे हमारी नेकियां तबाह और बर्बाद हो जाएंगी। हमने नेक काम किया, अपने बरकत में नेकियों का स्टोर किया, जमा किया, लेकिन ये जराइम ऐसे हैं, ये गुनाह के काम ऐसे हैं जिससे नेकियां तबकती रहेगी, नीचे गिरती रहेगी, नेकियां जमा नहीं होती पाएंगे हमारे नाम यहाँ में।
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر شرط میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو بھی بتا دیا، آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی ہم نے بتایا تھا، ان کو بھی یہ پیغام دیا تھا، ان کو بھی یہ ڈنر دیا تھا، ان کو بھی یہ میسج دیا تھا کہ اگر آپ شرک کرو گے تو آپ کی ساری عبادتیں، آپ کی ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ پیغمبر اگر گناہ کرے، پیغمبر اگر شرک کا ارتکاب کرے، ان کی نیکیاں تباہ ہو جائیں، اور اگر ہم گناہ کرے، شرک کرے تو کیا ہماری نیکیاں محفوظ ہیں؟ شرک سے بچیے، وہ شرک چھوٹا ہو یا وہ شرک بڑا ہو، وہ شرک مزاروں اور درگاہوں پر جا کر کے کر رہے ہو یا وہ شرک ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کر رہے، دادا اور باپ کی شکل میں استغاثہ، مصیبتوں میں صرف اور صرف اللہ کو پکارا جائے، ٹھوکر لگی ہے اللہ اکبر کہیے، الحمدللہ کہیے، تو آپ کو ثواب میں ملے گا، رب العالمین کی طرف سے رحمت کے بھی فرشتے نازل ہوں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے غزوہ احد کے موقع پر تقریر کیا تھا، حضرت طلحہ پر ایک ظالم نے وار کیا تلوار سے، یہ ساری انگلیاں شل ہو گئی، حضرت طلحہ کی زبان سے نکلا سی کا آواز نکلا، حضرت طلحہ کو اللہ کے نبی نے کہا طلحہ اگر تم اللہ اکبر کہہ لیتے، اگر تم اللہ اکبر کہہ لیتے، فرشتے تمہیں آسمانوں میں اٹھا لیتے، آسمان سے حفاظت کے لیے فرشتے نازل ہوتے، اگر سی نہ کہتے، اللہ اکبر کہتے، نبی کا یہ پیغام جو ہے، نبی کا یہ میسج جو ہے، نبی کا یہ کہنا جو ہے، ہمیں آپ کو پیغام دیتا ہے کہ مصیبتوں میں اللہ اکبر کہا جائے، یا مصیبتوں میں الحمدللہ کہا جائے، یا مصیبتوں میں اپنے رب کو پکارا جائے، دادا کو نہیں، باپ کو نہیں، ماں کو نہیں، کسی کو نہیں، اپنے رب کو۔ اس کو بولتے ہیں خالص توحید۔ اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے ماں کو پکارا، دادا کو پکارا، باپ کو پکارا، یقیناً یہ ہم انجانے میں کر رہے ہیں۔ یہ ایسا لوگ ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ اس پر بھی گناہ ملتا، جس کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں کہ یہ بھی شرک ہے۔ حضرات گرامی، تو دوسرا جرم جس سے ہماری نیکیاں تباہ ہوتی ہیں وہ ہے شرک، وہ ہے شرک۔ اور تیسری چیز جس سے ہمیں آپ کو بچنا ہے، جس سے نیکیاں تباہ ہو جاتی، وہ ہے احکام شریعت سے نفرت۔ کہیں اولاً آدمی نفرت کرتا زبان سے بول کر، کہیں آدمی عملاً نفرت کرتا ہے عملی اعتبار سے، عملی طور پر۔ دونوں جرم سیم ٹو سیم، دونوں کا گناہ برابر ہے۔ احکام شریعت سے نفرت، داڑھی ہم مانتے ہیں محبت ہے، زبان سے کہتے ہیں محبت رکھیں گے، برقع ہے، پردہ ہے، الحمدللہ اسلامک لباس ہے، مسلمان ہیں، لیکن اس کو فوکس نہیں کریں گے، عمل نہیں کریں گے۔ یہ جو برقع سماج میں چل رہی ہے، یہ برقع کون برقع؟ اس کو چھپانے کے لیے بھی پردے کی ضرورت ہے۔ یہ فیشن ہے، یہ نقاب نہیں، یہ فیشن ہے، یہ برقع نہیں ہے، پردہ نہیں، فیشن ہے۔ اس پردے کو بھی چھپانے کی ضرورت ہے۔ لنگی پینٹ پاجامہ ٹکنے سے نیچے رکھو، اب اس کو اوپر کرنے میں ان کو کراہیت محسوس ہوتی ہے، اوپر نہیں کریں۔ تو یہ شریعت کسی کو بولا جائے نماز پڑھو، آئے محبت لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ رکھو، روزے سے محبت ہے لیکن رکھیں گے نہیں، اللہ عذاب دے گا آپ کو۔ کیا پورا دین نمازی میں، پورا دین داڑھی ہی میں، پورا دین صرف پڑھنے میں ہے، پورا دین صرف روزے میں ہے، پورا دین صرف تلاوت کلام اللہ میں ہے، پورا دین صرف صدقات و خیرات و زکات میں ہے۔ آپ نے نماز کا انکار کیا، آپ نے پردے کا انکار کیا، آپ نے داڑھی کا انکار کیا، آپ نے کسی اور چیز کا انکار کیا، اس طریقے سے دھیرے دھیرے پورا دین منادی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ انہوں نے، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کے نازل شدہ احکام
سے نفرت کیا، ناپسند کیا اس کو، ان کے اعمال تباہ و برباد ہو گئے. ان کے اعمال کو برباد ہوئے اس لیے کہ انہوں نے احکام شریعت سے نفرت کیا، ناپسندیدگی کا اظہار کیا، کراہیت محسوس کیا. تو ایسے لوگوں کے بھی اعمال اور ایسے لوگوں کی بھی نیکیاں، ایسے لوگوں کی بھی عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. چوتھی چیز، نیک اعمال کرنا لیکن اللہ اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز نبی والی نہیں، اپنے مرضی والی، اپنے جماعت والی نماز. عبادتیں کر رہے ہیں لیکن نمازیں نبوی نہیں ہے. وہ کسی جماعت کے، کسی فرد، کسی مسلک کے وہ دیوانے ہیں، وہ اپنے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کسی امام کے حساب سے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نبی والی نماز نہیں. حضرات گرامی، میں حضرت گزارش کرتا ہوں، میں کسی پر طنز نہیں کرتا ہوں. کسی بھی مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہو، کسی بھی جماعت سے آپ کا تعلق ہو، آپ جماعت کی نماز پڑھیے مت پڑھیے، آپ مسلک کی نماز مت پڑھیے. آپ اپنے جماعت سے جڑ کر کے رہیے، اپنے مسلک سے جڑ کر کے رہیے، لیکن نماز وہی پڑھیے جو آپ کے نبی نے پڑھی. آپ تحقیق کیجیے، آپ نے نماز، نبی والی نماز جاننے کی کتنی کوشش کی؟ کیا ابھی آپ نے کوئی وقت خرچ کیا؟ کیا آپ نے کوئی قربانی کی جاننے کے لیے؟ کیا نبی کی نماز جانیں گے؟ نبی نے نیت کہاں باندھی؟ نبی نے وضو کیسے کیا؟ نبی نے رکوع کیسے کیے؟ نبی نے سجدے کیسے کیے؟ نبی نے رفع الیدین کیا کہ نہیں کیا؟ کیا آپ نے جاننے کی کوششیں کی؟ ایک معمولی چیز کو، معمولی چیز خریدنا ہے، کسی ماہر کو لے کر کے جاتے، موبائل خریدنا ہے، ماہر نے موبائل کو لے کر کے جاتے کہ بھیا موبائل خریدنا میں نہیں جانتا ہوں، آپ چل کر خریدوا دو. موبائل خریدنا کسی جانکار کے ساتھ جاتے، اور جب دین کی بات آتی ہے تو آنکھ بند کر کے حضرت نے بول دیا. ممکن ہے کرتا پائجامہ ٹوپی کی شکل میں یہودی ہو جو گمراہ کرنا چاہتا ہے. کیا پیشانی پر لکھا ہے کہ آپ بالکل علماء حق ہیں؟ تحقیق کیجیے، تحقیق کیجیے. ہمارے اندر جب تحقیق کا جذبہ پیدا ہوگا، کسی بھی بات کو جب تحقیق کرنے لگیں گے، انشاءاللہ العظیم ہمارا دشمن ہمیں بہکا نہیں پائے گا، گمراہ نہیں کر پائے گا. ممکن ہے شیطان کسی انسانی لباس کو پہن کر کے، انسانی لباس میں شکل صورت میں آ کر کے اوپر پر کھڑے ہو کر کے گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہو، اور جب تحقیق کرنے کا جذبہ ہوگا انشاءاللہ العظیم وہ گمراہ کرنے والا گمراہ آدمی بھاگ جائے گا، گمراہ نہیں کر پائے گا. عمل کیا جائے اللہ اس کے رسول کے مطابق، حضرت کے مطابق نہیں. کیونکہ قرآن کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اپنا عمل جو کرو اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. اللہ نے کہا یعنی اگر طریقے نبوی سے ہٹ جائیں گے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، تو گویا کہ تمہارا عمل برباد ہو جائے گا. کتنی بھی محنتیں کرتے ہو، کتنی بھی عبادتیں کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، برباد کر دے گا. حضرات گرامی، ہم عمل جو کریں، جو بھی عمل کریں، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق. پانچویں چیز جس سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور جس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے حرام خوری، حرام مال کا کھانا. اب حرام مال کسی بھی شکل میں ہو، جھوٹ بول کر دیا گیا ہو، فراڈ کر کے دیا گیا ہو، یا چوری کر کے دیا گیا ہو، یا دھوکہ دے کر کے دیا گیا ہو، کسی بھی طرح کا حرام مال اگر ہمارے باڈی میں جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، عبادتیں قبول نہیں کرے گا، عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی. اللہ کے نبی برباد ہے اللہ کے نشان. قرآن مجید کے سچائی کے پر اللہ چاہتے ہیں یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ایمان والو حلال مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ، پاکیزہ مال کھاؤ. اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن وقاص سے مخاطب ہو کر کے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرے، تمہاری عبادتیں قبول کرے، تو عظیم مطعمہ کا حلال کھانا کھاؤ، پاکیزہ غذا، حلال غذا، حرام نہ کھاؤ. چوری چماری والا مال نہ ہو، سود اور بیاج کا نہ ہو. سماج میں کتنے لوگ بیاج کا دھندا کرتے ہیں، کن کن شکلوں میں یہ مولانا کو پتا نہیں ہے. کبھی کسی سے بات ہوتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی بھیا سود کا
کام کر رہے ہیں. کیسا سود کا اور بیاج کا کام کیسا؟ بہت سارے گھروں میں 500 آپ کو دے دیں، ٹھیک ہے 500 لے لو، ہمیں وہ مطلب مجبور آتی ہے، بولتا آپ کو 600 دے دیں گے، یہ بیاج 5000 حضرت دے دو، جناب 5000 دے دیجیے، ہم آپ کو 1000 سلک دے دیں گے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ بیاج ہے. 100 روپیہ دے دو، وہ مجبور ہے بیچارہ، حرام ہے. 100 روپیہ دے تو آپ کو 100 بڑھا کر دیں گے، بیاج ہے جو لے رہے، دینے والا بھی غلط، لینے والا بھی غلط، لینا بھی حرام اور دینا بھی حرام. بزنس کر رہے ہیں، آپ نے 5 لاکھ روپیہ دے دیا کسی کو، بزنس کرو، ہمیں ہر مہینے ہمیں 10,000 چاہیے، یہ بیاج ہے. کھانا ہو اس میں بھی زیادہ کا نقصان ہو اس میں بھی برابر کا شریک، یہ بزنس ہے. صرف 10,000 لے کر بیٹھے، اس کا نفع اور نقصان اس سے مطلب نہیں ہے، یہ بیاج ہے، یہ سود ہے. سماج میں بہت سارے لوگ کے پاس پیسہ ہے، سماج میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیے ہوئے بیاج ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ دور دراز سے چل کر کے آتا ہے، دعا کرتا ہے، یا ربی کہہ کر کے اپنے رب کو پکارتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، لیکن فَإِنَّ اسْتَجَابُ لَهُ، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کر سکتا ہے؟ مطعمہ حرام، کھانا بھی حرام، ومشربہ حرام، پانی بھی حرام، وملبسہ حرام، اس کا کپڑا بھی حرام، وغذی بالحرام، اور حرام طریقے سے وہ غذا حاصل کرتا ہے. سب کچھ حرام ہے، کھانا پانی کپڑا، اس کا کاروبار سب حرام ہے. اللہ اس کی عبادت کیسے قبول کرے گا؟ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ حضرات گرامی، تو عبادتوں کو تباہ و برباد کرنے والی 5ویں چیز جو ہے وہ حرام چیزوں کا استعمال کرنا، حرام چیزوں کا کھانا. اب وہ حرام چیز چاہے پیسے کی شکل میں ہو، یا وہ تمباکو کی شکل میں ہو، یا وہ بیڑی کی سگریٹ کی شکل میں ہو، یا وہ شراب کی شکل میں ہو. شرابی اگر شراب پیتا اس سے دور بھاگتے کہ شراب پیا، ارے گٹکا کیا، ایسا تو نہیں میں نے کہیں پڑھا یا ہمارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ شراب کا گناہ بڑا ہے اور تمباکو اور گٹکے کا گناہ چھوٹا ہے، ایسا میں نے کبھی تفریق نہیں دیکھی ہے. نشہ آور چیزیں جتنی بھی ہیں سب کا گناہ برابر ہے. وہ نشہ آور چیز چاہے بیڑی کی شکل میں ہو، تمباکو کی شکل میں ہو، گٹکے کی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل میں ہو، شراب کی شکل میں ہو، سب کا گناہ برابر ہے. اللہ ہمیں اور آپ کو حرام چیزوں کے استعمال سے بچائے. نمازی بھی، حاجی بھی، مولانا بھی سب شریک ہیں اس حرام چیزوں کے استعمال میں. اللہ ہماری اور آپ کی حرام چیزوں سے حفاظت فرمائے. یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں جو کہیں جانے میں انجانے میں اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم خود پر ظلم کر رہے ہیں ان چیزوں کے استعمال کے ساتھ. اللہ دے گا. چھٹی چیز جس سے ہماری عبادتیں غائب ہو جاتی ہیں وہ ہے ریا. کیا ہے؟ ریا کاری، دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرنا. تھوڑا دھیان، بہت سارے لوگ نماز پڑھتے اس لیے تاکہ نمازی کہا جائے، بہت دیندار سمجھا جائے. بہت سارے لوگ تو نماز پڑھتے جناب یار شادی کے لیے، تاکہ سماج میں بات پھیل جائے کہ وہ لڑکا بہت مطلبی ہے. جس دن سے شادی ہوئی اسی دن سے مسجد آنا چھوڑ دیا بیچارہ، کیونکہ نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، بیوی کے لیے. یہ بیوی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے کیا نماز پڑھے گا؟ اس کو ریا بولتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں تمہارے بارے میں جس چیز کو لے کر بہت ہی زیادہ فکر مند ہوں، ڈرا ہوا ہوں، وہ ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک. چھوٹا شرک. اور وہ شرک الاصغر یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک اصغر کیا ہے؟ قال الریا، اللہ کے نبی نے کہا شرک اصغر کیا ہے؟ وہ ریاکاری ہے. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين ترون في الدنيا فانظروا هل
ریاکاروں کو بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ جاؤ اس آدمی کے پاس جس کو دکھلانے کے لیے دنیا میں نماز پڑھا تھا، جس کو خوش کرنے کے لیے عبادتیں کرتا تھا، اس کے پاس جا، جس کو خوش کرنے کے لیے صدقات و خیرات کرتا تھا، اس کے پاس جا۔ دیکھ محمد کو کچھ فائدہ نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جن 3 قسم کے لوگوں کو سب سے پہلے اللہ جہنم میں ڈالے گا وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ ریاکار لوگ ہوں گے۔ کون لوگ؟ ریاکار لوگ ہوں گے۔ وہ دوسرا نہیں ہوگا، وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ عامل قرآن ہوگا، جس نے حفظ تو کیا تھا، جس نے کیا نام ہے دین کو سیکھا تھا، اس لیے لوگ مولانا صاحب کہیں، لوگ شیخ کہیں، لوگ جو حافظ قرآن کہیں، اس لیے اس نے قرآن پڑھا تھا، اس لیے قرآن سیکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حافظ قرآن کو، اس عالم دین کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ اگر میں ہی ہوں، کوئی بھی ہو، اگر وہ شہرت کے لیے عبادت کرتا ہے، کیا دین سیکھا ہے تاکہ اس کو شہرت مل جائے، سماج میں اس کا چرچا ہو، چرچت ہونے کے لیے، نامور ہونے کے لیے، اگر وہ علم دین سیکھا ہے، حافظ قرآن بنا ہے، عالم دین بنا ہے، اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کو، اس عالم دین کو سب سے پہلے جانا میں ڈالتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کو مل گیا، چرچت ہونا چاہتا، نامور ہونا چاہتا، نامور ہو گیا، شہرت مل گئی، لوگوں میں بڑا مشہور تھا، مل گیا، اس کو اس کی چاہت والی چیزیں مل گئی، نام ہو گیا، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوسرا وہ آدمی اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اس لیے جہاد کیا تاکہ لوگ اس کو مجاہد کہیں، تاکہ اس کو شہید کہیں، لوگوں نے بہادر کہا، لوگوں نے پہلوان کہا، لوگوں نے بڑا دلیر کہا، لوگوں نے بڑا ہمت باز کہا، سب کچھ کہہ دیا گیا دنیا میں، آخرت میں اس مجاہد کو بھی کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ تیسرا وہ آدمی جس نے خرچہ کیا، اس لیے لوگ کہیں بڑا سخی ہے، بڑا دل داتا، بڑا دریا دل آدمی ہے، لیکن جتنا بھی خرچ کیا اس نے ان لوگوں کو کہلوانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ میرا رب راضی ہو جائے، اس لیے نہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں مجھے اس کے بدلے میں بہترین بدلہ ملے، اس لیے نہیں کہ اللہ کی خوشنودی ملے، اس لیے خرچ نہیں کیا کہ عذاب جہنم سے بچ جائے، اس لیے خرچ کیا کہ لوگ اس کی تعریف کریں۔ لوگوں نے تعریف کر دی۔ یہ وہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں داخل کرے گا، اور یہ تینوں ریاکار، تینوں ریاکار۔ ہاں، اگر کوئی حافظ قرآن ہے، اللہ کی رضا کے لیے قرآن یاد کیا ہے، اور وہ دین کی خدمت کے لیے عالم دین بنا ہے، الحمدللہ بہت ہی اعلیٰ بات کا مقام اس انسان کا ہوگا۔ اگر کسی نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تاکہ اس کے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ کی نظر میں میں بہترین بندہ بن جاؤں، اللہ کی نظر میں مقبول ہو جاؤں، اللہ کی نظر میں مقبول ہونے کے لیے وہ شہید ہوا ہے، الحمدللہ بہت اونچا مقام ہوگا۔ اگر ہم نے خرچ کیا اس لیے کہ اللہ کو راضی ہو جا، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں، جانے نہ جانے، لوگوں کو جاننے کی ضرورت نہیں، اللہ تجھ کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تیری رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یا اللہ میں عذاب جہنم سے بچنے کے لیے خرچ کر رہا ہوں، یا اللہ مجھ پر ذمہ داری عائد ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں خرچ کر رہا ہوں۔ اگر اس لیے خرچ کر رہا ہوں تو بندہ الحمدللہ بہت ہی زیادہ مقبول ہے اللہ کی نظر میں، بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ حضرات گرامی، ساتویں چیز جس سے ہماری نیکیاں اور عبادتیں حقارت ہو جاتی ہے، جس سے ہمیں آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، وہ ہے تنہائی میں غلط کام کرنا۔ یہ بھی سماج میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تنہائی میں موبائل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، یا کوئی ہمارا پلان ہے، لوگوں کو کچھ پتا نہیں، پلان بن رہا، لوگوں کو پتا نہیں، یہ بھی تنہائی ہے۔ یہ بھی تنہائی، لوگوں سے چھپ کر کے، لوگوں سے چھپا کر کے کوئی عمل کرنا، اور وہ اسلام کے خلاف، اسلام کے خلاف کوئی بھی غلط کام اسلام کے خلاف کرنا، تنہائی میں کرنا، لوگوں سے چھپا کر کے کرنا، یہ بھی اتنا خطرناک جو ہے کہ ساری عبادتوں پر، ساری محنتوں پر پانی پھیر دیتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّةٍ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي، میں اپنی امت
قیامت کے ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ بیضا، جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتی ہوئی خوبصورت نیکیاں لائیں گے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو جو ہے گرد و غبار میں اڑا دے گا، ہواؤں کے حوالے کر دے گا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفوا لنا ودلل لنا، حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے نبی ان کی علامت بتا دیجئے کہ ایسا نہ ہو اللہ نکون منهم ونحن لا نعلم کہ ہم بھی انہی میں سے وہ ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ اللہ کے نبی نے کہا اما انہم اخوانکم، وہ بھی تمہیں میں سے ہوں گے، وہ بھی تمہارے بھائی ہوں گے، وہ بھی عزتکم، تمہارے طرح میں شکل صورت والے ہوں گے، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وہ بھی تہجد گزار ہوں گے، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَعَالِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، لیکن وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہوں نے تنہائی دیکھا تو حرام کام کیا، برا کیا، غلط کیا، بے حیائی کا ارتکاب کیا، لوگ نہیں دیکھ رہے صرف اکیلے میں ہیں، کچھ بھی کر ڈالو، کسی پر بھی نظر ڈال دو، کچھ بھی بک جاؤ، کچھ بھی کہہ جاؤ، موبائل ہے، خود کی تنہائی اور موبائل، کوئی دوسرا نہیں درمیان، ہم سوچ رہے ہیں کہ صرف اکیلے ہیں، سب کچھ شروع کر دیا موبائل میں، رات کی تنہائیوں میں، رات کی تاریکیوں میں کسی سے بھی کسی بھی غیر معلوم سے بات کرنا شروع کر دینا، نمبر لے لے کر کے سنیچرا بازار میں نمبریں بڑھتے جا رہے ہیں، استغفر اللہ، بہت سارے دکانوں میں نمبریں بڑھتے ہیں، تیرے بھائی نے کیا نام ہے اس کا ریکارڈ دکھایا، کیمرے کی ریکارڈ دکھایا کہ جناب دیکھو وہ ادھر سے نمبر دے رہا ہے ادھر سے نمبر دے دے، استغفر اللہ، کیا ہوگا یارو، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن رب العالمین کا جو سسٹم ہے حفاظت کرنے کا، حافظت کا، ریکارڈ کا، وہ ہمیشہ ریکارڈ کرتا، چھوٹی بھی چیز ہو بڑی بھی چیز ہو، اللہ نے کہا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، تو میرے حافظ فرشتے، نگراں فرشتے تمہارے ساتھ مقرر ہیں، وہ نوٹ کرتے، لکھتے، ساری چیزیں ریکارڈ کرتے، ان کے ریکارڈ سے کوئی آدمی باہر نہیں ہے۔ جب تنہائی دیں گے، تنہائی میں اگرچہ ہو لیکن رب دیکھ رہا ہے، رب کا سسٹم ریکارڈ کر رہا ہے، اس کے سسٹم میں ریکارڈ ہو رہے ہیں، اس کے سسٹم میں محفوظ ہو رہے ہیں، اس کے فرشتے محفوظ کر رہے ہیں، ایک ایک ادا کو لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، دنیا دیکھے نہ دیکھے لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے۔ جہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، ہماری تنہائی ہوتی ہے، وہاں بھی رب العالمین کا سسٹم اور نظام ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کے نگراں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جن سے ہماری نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، جن جرائم کو ہمیں سمجھنے کی، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں ان ساری عبادتوں پر یہ جرائم اور یہ گناہ ایسے جو پانی پھر دے گے، اس لیے حضرات گرامی ہمیں اور آپ کو ان گناہوں کو سمجھنے کی اور ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس کے علاوہ بھی کچھ نکات، کچھ پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ آنے والے وقت میں رکھوں گا۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو مذکورہ تمام قباحتوں کو اور تمام گناہ کے کاموں کو سمجھنے کی اور ان تمام غلط کاموں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بن کر کے زندگی جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو قرآن سنت کا پابند بنا، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے ظاہر اور باطنی تمام کی تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ الہ العالمین جو ظاہری فتنے اس سے بھی اور جو باطنی فتنے اس سے بھی تمام عالم اسلام کی، تمام امت اسلام کی حفاظت فرما۔ پروردگارا جہاں بھی ہماری قوم مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، جہاں بھی انسانیت مظلوم بن کر کے زندگی جی رہی ہے، اللہ تمام مظلوموں کے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ پروردگار ہم جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی طاقت عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو زندگی کی لڑائی لڑ رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے مشکلات میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ اس کی مشکل گھڑی کرو کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جب تک ہم سب کو دنیا کے اندر زندہ رکھا، اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک اور جب ہم سب کا خاتمہ مان کے کرو آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بآيات الذکر الحکیم وعلى جواب الكريم وكرم الله